نہیں، جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، صرف اسی کو پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارنا، اسی سے مدد مانگنا درست ہے. اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رزق دیں، آپ ہماری مشکل آسان کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. یہ ایک دوسری انتہا کی طرف ہم چل پڑیں گے. پھر اسی طرح ایک اور شعر، یہ اصل میں سب شرکیہ شعر ہیں، لیکن میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ پڑھے جاتے ہیں اور ہم جھوم رہے ہوتے ہیں سن کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پڑھا کیا گیا. اور یاد رکھیں جہاں شرک ہو جاتا ہے وہاں بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا ایک اور شعر ہے، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خدا رہتا ہے. اب یہ بالکل جیسے عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم ہے. بالکل وہی عقیدہ مسلمانوں نے اپنے اندر اپنا لیا. وہ بھٹکے تھے، ہم بھی بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں سکھایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ایسے لوگوں کا جن پہ اللہ کا غضب ہوا رستہ چاہیے، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. لیکن ہم گمراہ ہونے والی قوموں کے پیچھے چل پڑے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. مشکل کشا ہے تیرا نام، نبیوں کے سرور و امام. اسی طرح ایک اور شعر میں نے کہیں سنا تھا کسی مجلس میں، تو وہ خاتون نعت پڑھ رہی تھی، تو اس میں وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. پھر آگے کہتے ہیں کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کی قبر مبارک کو، آپ کے روزے کو خانہ کعبہ سے اعلیٰ قرار دیں اور یہ کہیں کہ خانہ کعبہ کا بھی کعبہ وہ روزہ ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اور پھر ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. آپ کو پتا ہے عرش کیا ہے؟ جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام. اور اس شعر میں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے وہ عرش سے بھی بلند ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ شاید میرے ساتھ اگری نہ کریں، اس لیے کہ آپ خاموش ہیں اس طرح کہ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے یا آپ حیران زیادہ ہیں، پریشان زیادہ ہیں. کچھ تو بات ہے. میں نے تو جب سنا تھا تو میری تو روح کانپ گئی تھی کہ یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہیں دیتی ہوگی. یہ بالکل ایسے نا اللہ تعالیٰ کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں. اب اگر کسی بھی ہستی کو، خواہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بلند ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک بھی ہوگا اور اللہ کے غضب کو دعوت بھی دینا ہوگا. اس لیے ہمیں دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے. نہ تو یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، ہم ان کے بغیر ہی دین سمجھ لیں گے اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. نہ تو ہم یہ کہیں گے اور نہ ہی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں گے یا اللہ کے برابر. کیونکہ اللہ کے برابر کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اللہ سے بھی بڑھا دینا غلو، حد سے بڑھنا. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کماتے کماتے نیکی برباد، گناہ لازم کے مرتکب ہو جائیں. اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح بنیاد پر قائم ہو، تبھی ہمیں صحیح روشنی حاصل ہوگی، صحیح راستہ نصیب ہوگا اور صحیح منزل پر پہنچیں گے. آپ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس مائک کے اندر سے. یہ مائک اگر
صحیح کنیکشن کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو اپنی اصل کے ساتھ تو آواز اونچی نہیں آ سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ اس جگہ کی یہ جو تار ہے صرف یہاں نہیں ہے بلکہ یہ جن اسپیکر سے آواز آ رہی ہے نا اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے. اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے، چاہے اسپیکر لگا رہے چاہے مائک میں بولتی رہوں، اگر کنیکشن ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئے گی، مقصد نہیں پورا ہوگا. اگر وولٹیج کم ہو جائے تو بھی مقصد پورا نہیں ہوگا. اگر وولٹیج زیادہ ہو جائے تو بھی مقصد پورا نہیں ہوگا. فیوز اڑ جائے گا، وولٹیج کم ہوگا، آواز ہی نہیں آئے گی. وولٹیج ہے نہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کسی بھی چیز سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلق درست ہو، ہمارا کنیکشن پراپرلی جڑا ہوا ہو. اگر وہ کنیکشن درست نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تعلق بھی درست نہیں. تعلق درست نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر فضیلت عطا کی، تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، وہ ان کی ذات سے ہم صحیح رہنمائی اور صحیح استفادہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے گھر میں بہترین سے بہترین امپورٹڈ واشنگ مشین ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طور پر کنیکٹ نہیں کر سکتے تو کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑیں گے. پیسے بھی گئے اور ساتھ انرجی بھی برباد ہو رہی، خواری بھی ہو رہی کہ وہ جوڑنی نہیں آتی یا صحیح جڑی ہوئی نہیں. ایک خوبصورت امیج ہے، ایک خوبصورت ہستی ہے جس کو ہم اڈور کر رہے ہیں، جس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، جس کا نام لینے کے لیے ہم ایک رنگین مجلس بھی سجا لیتے ہیں، طرح طرح کی جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں، عطر کی بارش بھی کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کرتے ہیں، لیکن تعلق صحیح نہیں رکھتے. اب جو تعلق صحیح نہیں تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور نہ ہماری زندگی میں وہ بہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آج ہم یہ بات طے کریں کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم آپ کے طریقے پر چل کر اللہ کے پسندیدہ ترین انسان بن سکیں. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ ترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. حسنہ کا لفظ جو حسن سے ہے، خوبصورت نمونہ، ایسا نمونہ کہ خوش ہو جاؤ دیکھ کر، کہ اگر ان کی سیرت پڑھو اور ان جیسے بن جاؤ تو ہر ایک کے لیے باغ و بہار ہو جاؤ. جیسے اقبال نے بھی بندہ مومن کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا تھا نا، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، کہ ایک مسلمان ایک بندہ مومن کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہر ایک کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک ایسی چیز ہو کہ ان کے لیے خوشی، سکھ، سکون، محبت کا سامان، نہ کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بھاگنے لگے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی پریشان ہونے لگے اور آپ سے منہ موڑ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا گرفتار ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا پھر وہ آپ سے بغض اور نفرت نہیں رکھ سکتا تھا، اور اسی لیے آپ کو ساحر کہا جاتا تھا. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کی اور آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ کا دماغ چل گیا ہے اور آپ جادوگر ہیں، اور کبھی کاہن اور کبھی شاعر کہتے کہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں، لیکن دراصل وہ آپ کے اخلاق کا کمال تھا. قرآن خود بتاتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. تو وہ خوبصورت ترین نمونہ، وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہستی، ہم اس کی امت ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کی لائی ہوئی کتاب بھی محفوظ، ان کی سنت بھی محفوظ، ان کی سیرت بھی محفوظ. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس صدی میں بھی بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں
کہ جنہوں نے ایمان نہ لانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف کی ہے. بہت سے ہندوؤں نے آپ کی شان میں نعتیں کہی ہیں. آپ کو وہ مشہور کتاب کا تو پتہ چلا ہی ہوگا، اب تو کئی سال ہو گئے اس کتاب کو. مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے The Hundreds. اس نے 100 لوگوں کے حالات زندگی کو جمع کیا اور یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا انسان کون ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے مین دی ان نون. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کا وہ واحد انسان جس نے سب سے زیادہ دماغ استعمال کیا. آج تک کسی دوسرے انسان نے اتنا دماغ استعمال نہیں کیا. کہ اس نے مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا، ماضی کی بھی بہت کہانیاں بتائیں، اور حال کے انسانوں کو جس طرح سدھارا اور ان کو باہم شیر و شکر کر دکھایا. آپ دیکھیں 2 جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان بھی صلح کرانا مشکل ترین کام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ دیکھیں کہ بہت سارے لڑنے جھگڑنے والے قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان سب کو ایک جگہ لا بٹھایا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ انسانوں کے اندر خوشی پیدا کرنا، انسانوں کے لیے باعث سکون بننا، انسانوں کو دکھ نہیں سکھ بانٹنا. یہ ایک بہترین کام ہے. لیکن آج آپ کو کتنے لوگ ایسے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا. ایک طرف مظلوم عورت کو وراثت میں حصہ دلوایا، اس سے ہر مرد جس طرح چاہے تعلق قائم کر سکتا تھا اسے شادی کے بندھن میں باندھا، 4 سے زائد شادیوں میں پابندی لگائی، زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے نکالا، اور اسی طرح دیگر بے شمار اصلاحات کی، چوری، ڈاکے اور الزام تراشی، اور ایسا کلچر کہ جس میں انسان کے لیے اذیت ہی اذیت ہے، ان سب چیزوں سے انسان کو نجات دی. یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ. ہم انہی کی امت ہیں. یہ تو تھی تمہید، یہ تمہید تھی کہ ہم کون ہیں، کس کی امت ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے. اب میں بتاؤں گی کہ کن کن بنیادوں پر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. یعنی پہلا حصہ تو ضرورت پر مشتمل تھا، اور دوسرا حصہ کس پر کہ اب ہم کریں کیا. کیونکہ اگر آپ یہاں آئیں اور ایک خوبصورت تقریر سن کے چلے جائیں اور آپ کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ ہم کرنے کیا گئے تھے، لے کے کیا آئے، اور واپس آ کے ہم نے کرنا کیا ہے، تو یہ سب کچھ ایک شغل میلے سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے دین کے شوق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو ہم اپنی حیثیت پہچاننے کے بعد کچھ عمل کے لیے چند نقطے اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ آئندہ ملاقات تک چند چیزیں ہماری عملی زندگی میں کچھ خوشگوار جھونکے لائیں. تب تو ہے فائدہ. ورنہ میرا اتنی دور سے آنے کا اور آپ کے بھی گھر کے کام کاج چھوڑ کے چھٹی کا دن یہاں گوانے کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا تعلق کن بنیادوں پر استوار کریں. آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی ہستی، آپ کے مقام کو کیسے پہچانا جائے؟ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، وہ ہے آپ پر ایمان لانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا
کس لیے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کا ساتھ دو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عزت و توقیر کرو۔ تو پہلا کام ایمان، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو نبی ہے، امی ہے، جو اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کا اتباع بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا ہماری کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایمان کو سب سے اعلیٰ اور افضل عمل قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال الایمان باللہ ورسولہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کافر اور مشرک بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے فلاحی ادارے اور منصوبے بنائے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پارٹیشن سے پہلے جتنے فلاحی کام تھے وہ زیادہ تر غیر مسلموں کے ہیں۔ مثلا آج بھی آپ سنتے ہیں لاہور میں گنگا رام ہسپتال، یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل تھا، گنگا رام ایک ہندو کا نام ہے، اس نے بنوایا۔ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، پھر اسی طرح اور بہت سے نام اس طرح کے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ایسے کام کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ حالانکہ مسلمان تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اس کا یقینی طور پر ہمیں صلہ ملے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت پر روپیہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی صرف دنیا کی عیش و عشرت اور دنیاوی زندگی کو ہی اپنا ہدف اور اپنی منزل اور اپنا مقام سمجھ کر وہ سب کچھ یہیں پر لگا دینا چاہا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حالانکہ ایک تاجر تھے اور بہت کامیاب ترین تاجر تھے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار ترین خاتون تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو غریب فقیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اسلام کی دعوت دینا، نہیں۔ جب آپ نبی بنے تو اس وقت جو اسلام کی تعلیم آپ نے دینا شروع کی تو آپ مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن آپ کا سارا مال اسلام کی تبلیغ، اسلام کی خدمت میں صرف ہو گیا۔ حتیٰ کہ حالات یہاں تک پہنچے کہ جب جنگ خندق ہوئی تو آپ پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، اسلام کی خدمت کر رہے تھے، مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، مدینہ کو بچا رہے تھے کہ جس طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا ان کے لیے آگے خندق بنا رہے تھے۔ وہ سارا مال کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ کس کام میں لگا؟ دنیا نہیں، آخرت بنانے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہی خدشہ اور خطرہ محسوس کیا تھا کہ میں اپنے پیچھے سب سے زیادہ خطرناک چیز جو سمجھتا ہوں اپنی امت کے لیے وہ مال کا فتنہ ہے، کہ وہ مال جب اس کے پاس آئے گا تو وہ اس میں اتنی غرق ہو جائے گی، اتنی مہر ہو جائے گی کہ اس کو آخرت بھول جائے گی۔ اور جب تک انسان کے سامنے آخرت نہ ہو وہ بڑے بڑے کام کر ہی نہیں سکتا، وہ نیکی کے کام کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ایک ایسا ہلا دینے والا زلزلہ ہے،
ایک ایسی یقینی چیز ہے کہ جس کو جتنا یقین ہو جائے اس کی زندگی میں اتنی ہی تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے تو اندر باہر کے احساسات، جذبات، عمل، گفتگو، ہر چیز بدل جایا کرتی ہے. آپ دیکھیے مثلا اس وقت آپ اس ہال کے اندر ہیں، یہاں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹس بھی ہیں، وہ پیچھے رنگ برنگی مچھلیاں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مختلف خوبصورت بنانے کی چیزیں بھی آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ ایک کمفرٹیبل ماحول میں موجود ہیں، اور آپ کے آس پاس آپ کی دوست، رشتہ دار، عزیز، بہنیں، ایک مجلس ہے، ایک اچھی جگہ ہے، آپ کا دل لگا ہوا ہے یہاں. اگر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے سے دیکھیں کہ ایک شیر آ رہا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر بھی اس کمرے کا ماحول اور مجلس یہی رہ جائے گی؟ اگر ان سارے انسانوں میں صرف ایک شیر آ جائے تو کمرے کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ آپ بلب دیکھیں گے یا مچھلیاں دیکھیں گے یا خوبصورت دیواریں دیکھیں گے یا پنکھے کے نیچے ہوا لیں گے؟ کیا کام کریں گے؟ جان بچائیں گے، شیر سے بچیں گے، ہے نا؟ پھر کسی کو نہ پنکھا یاد رہے گا اور نہ کوئی خوبصورت سین یاد رہے گا. بالکل اسی طرح اس دنیا کی رونقوں میں آخرت کا تصور ایک شیر کی طرح ہے. جس شخص کو اپنی موت یاد رہتی ہے، جس شخص کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے، پھر اس کو پنکھے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو دنیا کی رونق پر مقابلے بھول جاتے ہیں، پھر وہ مال کا مقابلہ بھول جاتا ہے. اسلام نے مال کمانا برا نہیں سمجھا، تجارت کرنا عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کے حقوق بھی رہ جائیں اور بندوں کے حقوق بھی مارے جائیں، اولاد کے حقوق بھی ختم ہو جائیں، بیویوں کے حقوق بھی ختم ہو کر رہ جائیں، بیوی شوہر سے غافل، شوہر بیوی سے غافل، بچے باپ سے غافل، باپ بچوں سے غافل، صرف اور صرف دولت اور صرف اس دولت کے ذریعے حاصل ہونے والی عیش و عشرت پہ نظر ہو جائے، ساری کوششوں کا مرکز دوسروں سے آگے نکلنا، تو یہ اسی شخص کو یاد ہو سکتا ہے جس کو وہ شیر بھولا ہوا ہو. ان چیزوں میں دل اسی کا لگتا ہے جس کو وہ شیر نہیں یاد، اور جس کو شیر کی آمد کا احساس ہو جائے، جس کو آخرت کا خوف لگا ہوا ہو، پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. پھر وہ ضرور پیسے کمائے گا، کاروبار کرے گا، لیکن اپنی آخرت کا گھر بھرنے کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کے استعمال کرنا، جتنا ڈال سکوں ڈال دوں، یہاں سے وہاں جا کے ڈال نہیں سکوں گا. وہ پھر اپنا نقطہ نظر اور اپنا مقصد، اپنی منزل بہت اونچی بنا لیتا ہے. دنیا جس کا روٹ دنوب سے ہے، حقیر چیز، کمتر چیز، چھوٹی چیز، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ اے دنیا تیرا بڑا بھی چھوٹا ہے، یعنی تیری بڑا سے بڑا حسن، بڑے سے بڑی رونق، بڑے سے بڑا مال و دولت، وہ بھی چھوٹا، اور تیرا چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے، تو کوئی چیز ہی نہیں. کیا چیز ہے آخرت کے مقابلے میں؟ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. تو وہ جو سمندر کو بھول کے قطرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، قطرہ اس کے ہاتھ کوئی نہیں آنا، قطرے نے ایواپوریٹ ہو جانا ہے، خشک ہو کر اڑ جانا ہے، اور اس نے ہاتھ ملتے رہ جانا. آپ ملینئر بھی ہو جائیں، دنیا بھر میں آپ کے گھر ہو جائیں، دنیا بھر کی رونق اور زینت آپ کے پاس جمع ہو جائے، لیکن قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے. صرف وہ ساتھ جائے گا جسے اچھے کاموں میں لگا دیا، جسے اچھے راستے پہ لگا دیا، اور جو باقی فخر کی چیزیں ہیں اور باقی دنیا کے دکھاوے کی چیزیں، وہ تو ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، وہ ساتھ ہی مر جاتی ہیں، پھر تو وہ دوسروں کا سب کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے نام رجسٹریاں لکھی رہ جاتی ہیں، کھاتے لکھے رہ جاتے ہیں، اکاؤنٹ کھلے رہ جاتے ہیں، بینک میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بھیجی جاتی کہ تیرے اکاؤنٹ میں اتنا زیادہ ہی اتنا کم ہو گیا، تیرا مال اتنا بڑھ گیا اور اتنا گھٹ گیا. نہیں، وہ تو لڑ جھگڑ کر اولاد اور پیچھے رہنے والے آپس میں بانٹ کے توڑ توڑ کے لے جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو رشتے توڑ بیٹھتے ہیں، رشتے کاٹ جاتے ہیں. ایسی ہے یہ دنیا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس دنیا آتی ہے تو اس سے وہ اپنی آخرت بناتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے بنائی تھی.
آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی ہے. موتیوں کا محل. ہمیں تو موتیوں کی ایک مالا مل جائے نا، سچے موتیوں کی، ہم ہر ایک کو گلا کھول کھول کے دکھاتے پھرتے ہیں کہ ایک مالا ہے ہمارے پاس موتیوں کی. تھوڑے سے اور ہو جائے، چند تھوڑے پاؤں میں پہن لے، کوئی ہاتھوں میں پہن لے، تو تکبر سے مارے مارے پھرتے ہیں کہ سچے موتی پاؤں میں پازیبے پہن کے ہیرے بھی پھر رہے ہیں. تکبر اور فخر سے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اس عورت کی شان دیکھیں جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے، ہماری تو دنیا میں کتنے بھی موتیوں کی لڑیاں ہونا یہی رہ جانے، اس عورت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی. کیوں دی؟ اس نے اپنا ذاتی مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس نے قربانی کی تھی. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی کنگال تھے یا کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو سوچا چلو اسلام کو ایک ڈھونگ رچا لیا جائے. سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے عائد ایک ذمہ داری تھی جس کو اب نبھانا تھا، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرتے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا جذبہ ہے. ایمان صرف بولنے کا نام نہیں، ایمان ایک ایسا احساس ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، انسان کا قول بدل دیتا ہے، انسان کا فعل بدل دیتا ہے، انسان کی دلچسپیاں بدل دیتا ہے. وہ اس یقین کا نام ہے، اس احساس کا نام ہے کہ جیسے کسی شیر کے آنے پر یقین اور احساس بدلتا ہے، جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسان کی ہر ادا بدل جاتی ہے. جس کو آخرت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کی ہر ادا بدل جاتی، ہر سوچ بدل جاتی ہے. لہذا ایمان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر وہ انسان کو ایسے ایک عام انسان نہیں رہنے دیتا، پھر چین سے بیٹھنے والا وہ انسان نہیں بن سکتا. وہ صرف دنیا کی رونق اور زینت میں کھب کے نہیں رہ سکتا، وہ اس دنیا کو اپنی منزل نہیں بنا لیتا، وہ تو پھر کہیں اور دیکھتا ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص نے کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا یقینی طور پر ملے گی. تو کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں کھاتے کھاتے پھینک دی. کہا مجھے اس کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں اب دنیا میں نہیں رہ سکتا، اور جا کے جان بازی سے لڑتے لڑتے جان دے دی. آج ہم تو تھوڑا سا وقت دینے کو تیار ہیں. ہاں یہ چھٹی کا دن، کیا کریں؟ چھٹی کا دن صرف آپ کے لیے چھٹی کا دن نہیں، میرے لیے بھی چھٹی کا دن ہے. لیکن مسلمان کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوا کرتا، وہ تو چھٹی کے دن اور زیادہ کام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ دنیا کے ہنگاموں سے تھوڑی سی فرصت ملے کہ میں اپنی آخرت بنا لوں. مجھے دنیا سے تھوڑی سی چھٹی ملے کہ میں آخرت بنا لوں، نہ کہ اور تھوڑی سی دنیا بنا لوں. نہیں. لہذا ایمان پھر ہے کیا؟ جو اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے، جس کی ایسی مٹھاس ہے، ایسی لذت ہے، ایسا احساس ہے، ایسا شعور ہے، اندر کی کیفیات ایسی بدلتی ہیں کہ نگاہیں بدل جاتی ہیں، سوچ اور شوق بدل جاتے ہیں. تو ہمیں ایمان کی تھوڑی سی حقیقت جان لینی چاہیے. ایمان نام ہے معرفت کا، علم کا، یقین کا، تسلیم کا، تصدیق کا، اعتماد اور بھروسے کا. ایمان اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک معرفت نہ ہو. معرفت کیا تھی؟ پہچان نہ ہو، کسی چیز کی حقیقت نہ پہچانے جب تک. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا یہ آخرت کی حقیقت یہ ہے، اور دوسری طرف آج چکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، مقام ایسا ہے، تو جب ہم ان کا مقام پہچان کر ان سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ان سے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی. پھر وہی ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، وہی ہمارے قائد ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے. پھر ان کے نام پہ ہم جان بھی دے سکتے ہیں. صحابہ کرام دیتے تھے نا جان. کہ بعض اوقات یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اس نام پہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں. یہ معرفت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ہمارا کیوں نہیں؟ اور پھر
صرف ایسا نہیں تھا کہ زبانی جذباتی تعلق تھا، وہ آپ کے صرف ذات کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے عادات اور آپ کی سنتوں کے ساتھ بھی تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو ایمان لائے تھے پھر وہ کیسا ایمان لائے تھے۔ حذیفہ بن یمان، نام سنا ہوگا، کوئی نہیں سنا، کیا ضرورت ہے سننے کی۔ حذیفہ بن یمان جو فاتح ایران تھے، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، معمولی سے لباس میں ایران تک پہنچتے ہیں، ایران پہ حملہ کرتے ہیں۔ کسرا ان کو اپنے دربار میں مذاکرات کے لیے بلاتا ہے۔ سپر پاور کا بادشاہ، عام انسان نہیں تھا کسرا، اس وقت دو بڑی سپر پاور تھی، ایک روم تھی ایک ایران تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ دربار میں بلائے، اگر آپ تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آج ہمیں طلب کرے تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا، اور آپ ہر ایک کو بتاتے پھریں گے میں ملنے گیا تھا، اور تصویریں گھر میں لگا کے رکھیں گے کہ دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے فخر کی بات ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک مسلمان جرنیل کو، حذیفہ بن یمان کو کسرا نے اپنے دربار میں بلایا، وہ اپنے لباس میں گئے۔ کسرا کے جو دربان تھے آگے دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگے بادشاہ سے ملاقات کے لیے یہ لباس ٹھیک نہیں، لباس بدلنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، میں اپنا لباس نہیں اتاروں گا، میں اپنے لباس میں جاؤں گا۔ آج ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس دنیا کے 4 پیسے آتے ہیں ہم اپنا لباس چھوڑتے ہیں، ہم قمیض شلوار چھوڑ کے جینز پہننے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جرنیل جس نے اس وقت کی سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا، اس نے کہا میں اپنے لباس میں جاؤں گا، مجھے اپنے لباس پہ فخر ہے۔ اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے۔ کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ جب ہم اپنی شناخت بھولتے ہیں تو پھر ہماری کوئی منزل نہیں رہتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور قوم کا لباس آپ پہن نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ دفعہ یمنی چادر پہنی اور استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ موقع بڑا نازک تھا کیونکہ وہ ایک مسلمان قوم کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں جا رہے تھے۔ اندر جاتے ہیں، کھانا پیش کیا جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، نیچے سے لقمہ اٹھا کے صاف کر رہے ہیں کہ میں کھا لوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ پاس ایک شخص بیٹھا ہوا کونی مارتا ہے، دیکھو بادشاہ کے دربار میں اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو کہ اٹھا کے لقمہ کھا رہے، چھوڑو پھینکو اس کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان بڑے دربار میں کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمْقَى، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ میں تکبر نہیں تھا، فخر نہیں تھا، اگر چیز کو کھانے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اٹھا کے صاف کر کے پھر کھا لیتے تھے، صاف کر کے، گندی نہیں، صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ عاجزی تھی، کوئی شرم محسوس نہیں کی بھرے دربار میں کہ میں ان کے ایٹیکیٹس کے خلاف چل رہا ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جب ماڈرن بنتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھانا سیکھتے ہیں۔ چھری کانٹے سے کھانا آنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، چمچ سے کھا سکتے ہیں آپ، کانٹے سے کھا سکتے ہیں آپ، چھری سے کاٹ سکتے ہیں آپ۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے، کتنے میں اذان کی آواز آئی، آپ نے چھری وہیں رکھ دی، نماز کو چل دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کاٹنا پڑے تو چھری سے کاٹ سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں، کانٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو روکا، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اس کو بد دعا دی کہ تم کبھی نہ کھا سکو۔ اور کہتے ہیں صحابی جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اس کے بعد دایاں ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کیونکہ لے جا سکتا ہی نہیں، اس کا ہاتھ منہ کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفا کیا۔ آج ہم لوگوں کی خوشی کے لیے فخر کے ساتھ بائیں ہاتھ سے کانٹے سے کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے دائیں سے کھا لیا تو لوگ کہیں گے کیسا احمق ہے، اس کو تو ایٹیکیٹس ہی نہیں آتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب کسرا سے ملاقات کا وقت ہے، کسرا دربار میں بیٹھا ہے، حذیفہ بن یمان کے ساتھ ربیع ابن عامر بھی ہیں، ایک اور صحابی، دونوں آتے ہیں شام کے ساتھ، آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بات تب کریں گے یا بادشاہ بھی کھڑا ہو جائے یا ہمیں بھی کرسی دے دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نے کبھی ایسے بات نہیں کی
کہ آپ بیٹھے اور ہم کھڑے ہو کے آپ سے بات کریں یا آپ کھڑے ہیں اور ہم بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ یہ ادب احترام کے خلاف ہے کہ جب مذاکرات ہوں، دو لوگ آپس میں بات چیت کریں تو وہ ایک ہی لیول پر ہو۔ ہمارے ہاں جب لوگوں کو تھوڑی سی دولت ملتی ہے تو اپنے نوکروں کو نیچے بٹھا کے بات کرتے ہیں، ان کو برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چلے ٹھیک ہے، ان کے کپڑے گندے ہوں یا کوئی اور بات ہو تو نہ اوپر بیٹھے، اس وقت ہم خود بھی بازوں کا صوفے پہ نہیں بیٹھتے کہ میلے کپڑے صوفہ میلا ہو جائے، وہ اور بات ہے، لیکن ایک کلچر کے طور پر یہ چیز اپنانا کہ نوکر نیچے بیٹھ کے بات کرے، ہاتھ جوڑ کے بات کرے، جو آج کل ہمارے ہاں یہ کلچر پایا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دن میں 5 مرتبہ سب آقا بادشاہ ایک لائن میں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، باپ کی عزت ہے، بزرگ کی عزت ہے، استاد کی عزت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں ایک استاد کی حیثیت میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ ایک عام انسان کی حیثیت میں آپ سے بات کر رہا ہے، تو پھر یہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں زج کر دیا، ناراض کر دیا ہے، ان کو نکال دو میرے دربار سے اور ان کے سر میں مٹی کا ٹوکرا لاد دو، ان کو ذلیل کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان مسکراتے کھڑے ہیں، وہ مٹی کا ٹوکرا لاتے ہیں اور ان کے سر پہ رکھواتے ہیں، وہ سر پہ آرام سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسرا تو نے اپنے ملک کی مٹی تو ہمیں دے دی، اب دیکھنا تیری زمین کا کیا ہوتا ہے۔ اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میں نے اپنی مٹی ان کے سر پہ رکھوا کے بھیج دی، اب میں نہیں بچتا۔ ایرانیوں نے اس کو بدشگونی قرار دیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس تلوار نے یہ معرکہ فتح کیا تھا وہ تلوار کیا تھی؟ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، چمکدار بھی نہیں تھی، اور اس کے اوپر جو نمدہ تھا، غلاف تھا تلوار کا، وہ بھی کوئی آلہ چمڑے کا نہیں تھا، اس کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اور جب وہ تلوار دربار والوں نے دیکھی تو کہا اس تلوار سے ہمیں مارنے آئے ہو، اس سے حملہ کرو گے؟ ربعی ابن عامر نے کہا ہاں، تم اس تلوار کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے ہاتھ کو دیکھو، تم اپنی سب سے مضبوط ڈھال لے کر آؤ اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تلوار کیا کام کرتی ہے۔ سب سے مضبوط ڈھال لائی گئی اور ربعی ابن عامر نے صرف ایک وار سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ تھے مسلمان، اتنی قوت، اتنے جلال، اتنے دبدبے، اتنے مقام والے۔ آج ہمارے بازوں میں جان کیوں نہیں؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری شان کیوں نہیں؟ آج امتوں میں، اقوام میں ہمارا مقام کیوں نہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ضرور سوچتے کیا چھوٹا ہے، کیا غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے کہ یہ بات ہوئی۔ ایک معرکے میں بار بار حملہ کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے، سب نے سر جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے آج کیا ہوا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نام پر ہم نکلے اور ہماری مدد نہ ہو، ہم نے کوئی کوتاہی ہوئی۔ سب نے سوچا تو پتا چلا کہ وہ حملوں کے زد میں بھول گئے تھے کہ مسواک کرنا ہے، ایک سنت چھوڑ دی تھی سب نے، سب کو پریشانی لا، اسی وقت اپنی اپنی تلواریں لے کے درختوں سے ٹہنیاں کاٹ کے سب مسواک کرنا شروع ہو گئے، اسی لمحے عمل شروع کر دیا۔ اور اتنے میں ایک جاسوس جو آس پاس پھر رہا تھا اس نے جا کے خبر دی کہ مسلمان آج دانت رگڑ رہے ہیں، یوں لگتا ہے تمہیں کچا چبا جائیں گے۔ اس چیز نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور پھر ایک ہی حملہ ہوا کہ وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ وہ ہر موقع پہ سوچتے تھے کہیں ہم سنت سے ایک انچ ادھر ادھر تو نہیں ہٹ گئے، اور ہماری زندگی میں دور پار سنتوں کا نام نہیں۔ ہمیں تو سنت کے نام سے گھبراہٹ ہوتی، ہمیں تو سنت کی پیروی کرنا ایک بیکورڈنیس اور ایک شرمندگی کا احساس دلاتی۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو معیار قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، تو پھر وہ سنت کو کیا سمجھے گا؟ اسی لیے سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تجدید کریں۔ وہ کیسے؟
معرفت کے ساتھ. معرفت کیسے؟ علم کے ذریعے. علم آپ کی سیرت، آپ کی سنت کے اوپر اس ربیع الاول میں کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھ لیں کوئی. آپ کی معرفت، آپ تھے کیا، کیسے وحی آئی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کارل مارکس نے 35 سال برٹش میوزیم کے کمرے میں گزارے پڑھ کے، اور دنیا میں جو دے گیا وہ کسی کام کا نہیں، دے سکا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پورے غار حرا میں نہیں گزارے تھے، اور وہاں پڑھتے نہیں تھے، اللہ سے تعلق مضبوط کر رہے تھے. امید تھے، ان لیٹرڈ، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا علم و ہنر اور حکمت کی باتیں ہمیں دے کر گئے. کس نے دیا سب کچھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ دراصل اللہ نے دیا تھا، آپ کے ذریعے دیا تھا، آپ سے پریکٹیکلی ہمیں دلوایا. لہذا سب لوگ جو آئے ہیں میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک چھوٹی سی کتاب، مثلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تجلیات نبوت، یا داعی اعظم، یا محسن انسانیت، یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، کوئی سیرت کی کتاب ان دنوں میں ضرور پڑھیں. ہم سب صرف نعتیں سنتے ہیں، صرف ایسی مجلسیں منعقد کر کے سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا. نہیں، جب تک معرفت نہیں ہوگی آپ کی، آپ کو جانتے نہیں ہوگے تو محبت بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کہیں پر کسی سے ملتے ہیں، آپ کو ایک شخص اپیرنس میں کچھ اچھا لگتا ہے، آپ تھوڑا اور ملتے ہیں، لیکن جو جو اس کی خوبیاں کھلتی ہیں آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک خون کا رشتہ، ماں کو محبت ہوتی ہے، لیکن بچہ جب بولنے لگتا ہے، بچہ جب مسکراتا ہے، بچہ جب نئی نئی حرکتیں کرتا ہے تو ایک ایک دن ماں کا دل کھینچتا چلا جاتا ہے. تو جتنا جتنا علم اور معرفت بڑھتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا اتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کے بارے میں جتنا جتنا ہم جانیں گے اتنا سر تسلیم خم کرتے جائیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر جھکا کے آئیں، جو آپ کہیں گے مانیں گے، اس لیے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہمیں کبھی بھی کسی غلط راستے کی طرف نہیں لگائیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ مہربان ہوتا ہے. اس کا حق تو ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر جو رحمت، جو شفقت، جو محبت، جو عنایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں کی. جو کچھ آپ نے ہمیں دیا وہ کسی دوسرے انسان نے نہیں دیا. اس لیے ایمان بھی آپ پر، اعتماد بھی آپ پر، محبت بھی آپ کی، اطاعت بھی آپ کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت خود فرما دی. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن هو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں، ایمان تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ لے، دل میں جگہ بنا لے، ایسا پکڑے دل کو. جیسے آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی مثال سے سمجھو کہ کوئی غم ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کو صدمہ جو لگتا ہے نا تو دل کو پکڑ لیتا نا. بھوک اڑ جاتی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، دنیا بس بیکار نظر آنے لگتی ہے، بس وہ غم ہمارے دل پہ چھا گیا، پکڑ لیا نا دل کو، اب ہر چیز اس غم کے تابع ہو گئی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان جب آتا ہے، آپ کی محبت جب آتی ہے وہ دل کو پکڑ لیتی ہے، ہر دوسری چیز چھوٹی نظر آنے لگتی ہے پھر. لہذا فرمایا ما وقر فی القلب، دل میں جگہ بنا لے، وصدقہ العمل، اور عمل اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل درست کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایمان جو ہے وہ کچھ تقاضے کرتا ہے. کس چیز کے؟ عمل کے، اطاعت کے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک میں نہ پڑیں، کسی چیز کے بارے میں شک نہیں، جو بتایا سچ بتایا، ٹھیک بتایا. میری عقل میں نہیں سمجھ آتا تو میری عقل کی کوتاہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں کوئی کوتاہی نہیں.
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، دونوں لگا کے. بعض اوقات ہم مال دے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، جان بھی اور مال بھی. بعض اوقات خود آگے آ جاتے ہیں اور مال نہیں لگاتے، دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں لگانے کی ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. سچے ایمان والے کون ہیں؟ جو شک نہیں کرتے، جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں. ایمان سراسر عمل کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے. سورۃ انفال میں آتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. اطاعت کیا ہے؟ بات ماننا، جو آپ فرمائیں سر تسلیم خم. پھر میری عقل اپنی کچھ نہیں، میری مرضی نہیں، سب آپ کی مرضی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں لے لو، اسے چھوڑو مت، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی پکار کر لبیک کہو جب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. یعنی آپ کی اطاعت تو زندگی دینے والی ہے، کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والی ہے. کیوں ڈرتے ہو کہ آپ کی بات مان کے پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر، ایک چشم ابرو پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور ہدایت کا معیار بھی اسی چیز کو قرار دیا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. یعنی کوئی شخص اس وقت تک ہدایت پر ہی نہیں جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو. سن سنا کے سب بات پتہ کر کے پھر منہ موڑ کے نہ چلے جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور وہ کوئی نہیں سنتے. ان کے کان سنتے ہیں، ان کے دل نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ اطاعت جو نہیں کرتے. اگر کوئی کسی کی بات سن کر عمل نہ کرے تو گویا اس نے بات سنی ہی نہیں، سنی انسنی کر دی. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو یقین رکھو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. گویا آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا بھی کفر ہی کا ایک درجہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کس نے کیا؟ قال، آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا. یعنی جو میری بات ہی نہیں مانتا تو وہ پھر مجھ پہ ایمان کس بات کا لایا ہوا ہے؟ یعنی اگر ہم زبان سے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، اور پھر ان سے منہ موڑ کے دوسری طرف چل پڑے تو یہ ہماری جھوٹا اقرار ہوا نا. پھر اسی طرح جو لوگ آپ کی اطاعت نہ کریں ان کو سخت وارننگ دی گئی. فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. الٹ پلٹ جیسے کباب تلتے ہیں، الٹ پلٹ. اور وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، ہم بات مان لیتے. یہ اطاعت نہ کرنے کی سزا بتائی گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، رسول کی راہ اپناتا صلی اللہ علیہ وسلم.
سورۃ النساء میں آتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کاش زمین پھٹ جائے، اس میں سما جائے اور زمین ان پہ برابر ہو جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. سورۃ النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ آنا پکڑے، کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان کو دردناک عذاب نہ آ لے. اور اس کے برعکس جو لوگ بات مانے ان کے لیے خوشخبریاں کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں ایسے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور نیک لوگوں میں سے. اور یہ کتنے اچھے ساتھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا. کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا دل خوش رہتا ہے، جب میں چلا جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میرا اپنی بیوی بچوں میں کوئی دل نہیں لگتا، میں پھر تمنا کرتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں آ جاؤں، اور جو ہی میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتا ہوں میں دوڑا آتا ہوں، پھر بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں. لیکن ہر وقت مجھے ایک غم ستائے جا رہا ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ جب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، یعنی موت آ جائے گی، تو پھر آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، آپ کے درجے تو بہت بلند ہوں گے، اور مجھے تو اپنا پتا بھی نہیں کہ میں جنت میں جاتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو یقینی طور پہ آپ کے درجے تک تو نہیں جا سکوں گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ آیت اترتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے قیامت کے دن پھر وہ ان کے ساتھ ہوں گے. مع الذین انعم اللہ علیہم، اہل انعام کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.